السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ خبردار، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو اس بات سے روکتا ہے کہ تم اپنے باپ دادوں کی قسم کھاؤ۔ جس شخص کو بھی قسم کھانی ہے اس کو چاہیے کہ اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھانے کو جائز کہا ہے، اور صرف اللہ رب العالمین کی قسم کھانے کو جائز۔ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی قسم کھانا یہ بھی شرک کے قبیل سے ہے، کیونکہ قسم انسان اس کی کھاتا ہے جس کی تعظیم اس کے دل میں ہوتی ہے، عزت اس کے دل میں ہوتی ہے، جبکہ عزت، تعظیم اور احترام، بڑائی، کبریائی سب اللہ رب العالمین اس کے حقدار ہیں۔ اس لیے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی قسم کھانی ہے۔ اگر کوئی غیر اللہ کی قسم کھا لیتا ہے تو اس نے ایک شرک والا عمل کیا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے اس عمل سے وہ توبہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ غیر اللہ میں ساری چیزیں جو بھی ہے، چاہے ماں ہو، باپ ہو، بچہ ہو، یا بڑے بزرگ ہو، کوئی نبی ہو، ولی ہو، جن ہو، فرشتہ ہو، یا کوئی جیسے بہت سارے لوگ نماز کی یا حج کی یا زکوٰۃ کی قسم کھا لیتے ہیں، کوئی بھی اللہ کے علاوہ غیر کی قسم بالکل نہیں کھانی ہے۔ اگر کسی نے کھا لیا تو اس نے شرک کیا، اور اب اس کو اس بات کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کو چاہیے جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، یعنی اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کے زبان پر بات چڑھ جاتی ہے، جیسے کعبے کی قسم، امانت کی قسم، بزرگی کی قسم یا فلاں پیر کی قسم، تو اس کو چاہیے کہ وہ آخر میں لا الہ الا اللہ پڑھے اور اپنے اس عمل سے توبہ کرے۔ اسی طریقے سے زبان پر بہت ساری چیزیں انسان کی چڑھ جاتی ہیں جو غیر ارادی طور پر بھی وہ چیزیں نکل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ اور آپ کی مدد چاہتا ہوں، اللہ اور آپ کے سوا میرا کوئی مددگار نہیں ہے، آسمان